آسی کی دنیا کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، اونٹ ایک ایسا منفرد جانور ہے جس کے وجود میں آنے کے پیچھے حیرت انگیز کہانیاں اور دلچسپ روایات جڑی ہوئی ہیں۔ اس عظیم جانور کی پیدائش، اس کی طاقت اور صحرائی ماحول میں زندہ رہنے کی خصوصیات قدیم زمانے سے ہی انسانوں کے لیے تجسس کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ اسلام میں بھی اونٹ کو ایک خاص مقام حاصل ہے اور اسے اللہ کی خاص قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح پیدا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اونٹ کی پیدائش اور اس سے جڑی حیران کن کہانیوں کے حقائق کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی اونٹ کسی میجیکل گولڈ سے پیدا ہوا، اور کیا اونٹ واقعی سانپ کھا سکتا ہے؟ لہٰذا اس دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ ہی چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، قرآن کریم میں اونٹ کی تخلیق کا ذکر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم مثال ہے، مگر اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اونٹ کی تخلیق کیسے ہوئی یا کس طرح وہ وجود میں آیا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اور وہ اپنی حکمت اور دانائی سے مخلوقات کو وجود میں لاتا ہے۔ بعض قصے کہانیوں میں اونٹ کی پیدائش کے بارے میں مختلف تصورات پیش کیے گئے ہیں، مگر ان کا کوئی تاریخی یا سائنسی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ سوال لوگوں کے درمیان اس وقت مقبول ہوا جب کچھ کہانیوں میں یہ ذکر کیا گیا کہ اونٹ کو کسی خاص قسم کی جادوئی طاقت یا سونے سے بنایا گیا ہے۔ یہ کہانیاں زیادہ تر عوامی قصوں اور دیو مالائی کہانیوں پر مبنی ہیں، جن کا اسلام یا قرآن و حدیث میں کوئی حوالہ نہیں ملتا۔ اسلامی نظریے کے مطابق تمام مخلوقات اللہ کے حکم سے پیدا ہوتی ہیں، اور ان میں اللہ کی قدرت اور حکمت کے راز پوشیدہ ہیں۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ اونٹ کسی جادوئی طاقت یا سونے سے پیدا ہوا۔ ناظرین محترم، اونٹ کی کھال سے بننے والی مصنوعات صدیوں سے صحرا کے باسیوں اور ہنرمندوں کی روزی کا ذریعہ رہی ہیں۔ اونٹ کی کھال کو کئی مفید اور خوبصورت اشیاء میں تبدیل کیا جاتا ہے، اور یہ مصنوعات اونٹ کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتی ہیں۔ دوستو، اونٹ کی کھال سے جوتے اور بیلٹ تیار کیے جاتے ہیں جو بہت مضبوط اور دیر پا ہوتے ہیں، جو خاص طور پر صحرائی علاقوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اونٹ کی کھال سے تیار کردہ بیگ اور پرس مضبوط اور منفرد ڈیزائن کے حامل ہوتے ہیں۔ اونٹ کی کھال کو فرنیچر کے کور اور صوفے کے کشنز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ دیر پا اور دیدہ زیب نظر آئیں۔ پیارے دوستوں، اونٹ کے سانپ کھانے کے بارے میں بھی لوگوں میں مختلف کہانیاں مشہور ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اونٹ سانپ نہیں کھاتا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ بعض اوقات اونٹ مختلف اقسام کے پودے کھاتا ہے جو دوسروں کے لیے مضر صحت یا زہریلے ہو سکتے ہیں۔ اونٹ کی خوراک کا نظام ایسا ہے کہ وہ زیادہ تر خشک اور سخت پودے کھاتا ہے، اور اسے زندہ رہنے کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بعض حالات میں اونٹ کو مختلف طرح کے حشرات اور چھوٹے جاندار بھی کھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، مگر اس کی مخصوص عادت یا خوراک میں سانپ کو کھانا شامل نہیں ہے۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اونٹ کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اونٹ کی جسمانی ساخت میں اللہ کی قدرت اور حکمت کے بے شمار پہلو نظر آتے ہیں۔ اونٹ ایک مضبوط جسمانی ساخت کا مالک جانور ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید گرمی اور صحرا کے سخت حالات میں بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے پاؤں اور کوہان بھی خاص طرح کے بنے ہوئے ہیں جو اسے صحرا میں چلنے اور پانی کی کمی کو برداشت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ دوستو، اونٹ کا نظام انہضام بہت طاقتور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف اقسام کے سخت اور کانٹے دار پودے کھانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی خوراک میں زیادہ تر گھاس، پتے، جھاڑیاں اور بعض اوقات خشک پودے شامل ہوتے ہیں۔ اس کی غذا میں سانپ شامل نہیں ہوتا، لیکن بعض لوگوں نے شاید اونٹ کو مخصوص حالات میں مختلف جانوروں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہو، جس کی وجہ سے ان کہانیوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ اونٹ سانپ کھاتا ہے، جبکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اونٹ کی تخلیق اور اس کی حیرت انگیز خصوصیات قرآن کریم کی ان آیات کا عملی نمونہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ نے اونٹ کو خاص طور پر بنایا ہے تاکہ وہ صحرا کے حالات میں زندگی گزار سکے
اور انسانوں کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔